لفظ لے رہے ہیں پیسے لے کے، پھر پیسے لینے کے بعد بھی ڈیمولیشن ہو رہی ہے. عزیز بھٹی پارک کے ساتھ جو شادی ہال تھا اس پہ جو ہے KDA نے بھی KMC نے بھی ان کے جو افسران تھے انہوں نے پیسے لیے. میں لا کے کھڑا کر سکتا ہوں ان کو یہاں گواہی کے لیے. بات یہ کہ جب پیسے بھی لے رہے ہیں توڑ بھی رہے ہیں تو ذرا یہ ادارے تو اپنی جو وسیم بھائی کے انڈر میں ان پہ بھی دیکھیں، توجہ دیکھیں. ڈیفالٹر ان کے ادارے کے لوگ جو سابقہ تھے جنہوں نے آپ کا یہ سوال میرا خیال ہے عدالت تک کوئی پہنچ رہا ہوگا اس میڈیا کے ذریعے، اور وہ پوچھیں ان افسران سے کہ جب ان کا عدالت کے احکامات ہیں تو وہ کس بنیاد پر ان جگہوں کو جا کر پیسے رشوت لے کر ان کو روک رہے ہیں اور پھر گروا رہے ہیں. اس سلسلے کو بند کیا جائے، کراچی کو لوٹنے کا سلسلہ بند کیا جائے، اور اعلیٰ عدالتیں اس پہ کمیشن قائم کریں کہ 40 سال میں جس طرح کراچی کو لوٹا گیا، خاص طور پہ گزرے ہوئے 10 سے 12 سالوں میں. MQM کے سربراہ اور وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ کراچی کو غیر مقامی لوٹ کا مال سمجھ کر لوٹ رہے ہیں. سندھ سیکریٹریٹ سمیت بلدیاتی اداروں میں غیر مقامی لوگوں کو لگایا گیا ہے. غیر قانونی تعمیرات میں ان کا بڑا کردار ہے. غور سے دیکھیں گے کہ ان 500 عمارتوں کو بنانے والوں میں سے اکثریت کا تعلق شاید صوبہ سندھ سے بھی نہیں. کچھ لوگوں نے رشوت کا پیسہ کمایا جو سندھ کے شہری علاقوں اور کراچی سے نہیں تھے، اور کراچی کی عمارتوں کی تعمیر ہونے کا اجازت نامہ دیا انہوں نے، دوسروں نے آ کے بنایا. آج چیف جسٹس صاحب یہ عمارتیں گرائی گئیں تو وہ دو لوگ جنہوں نے کہ قانون سے تجاوز کیا ہے، غیر قانونی طور پہ اجازت دی ہے اور تعمیر کیا ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایک رشوت لے کے نکل گئے، دوسرا بیچ کے چلے گئے، اور جو یہاں کے کراچی کے سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں نے اپنے حق حلال کی کمائی سے، کیونکہ حکومت نے اجازت نامہ دیا ہوا ہے تو مجھ جیسا شہری بھی اس کو جائز سمجھے گا. حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ کون سی چیز ناجائز ہے کون سی جائز. اگر حکومت ہی غلط کر رہی ہے تو اس کا بوجھ اس دور کے حکمرانوں اور افسران پہ پڑنا چاہیے، عام عوام پر نہیں. 40 سال پرانا شہر بنانے کی خواہش اور احکامات ہیں. اعلیٰ عدالتوں کی جانب سے اس حوالے سے کیے جانے والے فیصلوں کی امپلیمنٹیشن میں بھی تجاوز کیا گیا ہے، اور کچھ لوگوں نے ان فیصلوں سے زیادہ آگے بڑھ کر اپنا رول ادا کیا ہے. آج کراچی میں 500 عمارتوں کو گرانے کا حکم آیا ہے. عدالتوں کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اس بات کی تحقیقات کرائی جائے کہ وہ کون سے لوگ ہیں. اگر یہ عمارتیں غیر قانونی طور پر بنائی گئی ہیں تو اس وقت سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، جو کہ دراصل کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھا، اس نے کس طرح ان عمارتوں کو تعمیر کرنے کا اختیار دیا. میئر کراچی وسیم اختر نے کہا کہ گھروں کو نہیں گرانے دیں گے، میئر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے MQM پاکستان کے مرکز بہادر آباد میں خالد مقبول صدیقی اور پارٹی رہنماؤں قمر نوید اور فیصل سبزواری کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا. اگر کنٹمپٹ آف کورٹ ہوتا بھی ہے تو، اور اگر کراچی کے عوام کے ایشوز جو ہیں اس حوالے سے اور اس پہ آواز اٹھانے کے حوالے سے اگر کنٹمپٹ بھی لگتا ہے، اگر جیل بھی جانا پڑتا ہے تو جیلوں سے گھبرائے ہم کبھی نہیں ہیں. کنٹمپٹ لگے گا تو اس کو فیس کریں گے، کیونکہ یہ عوام کے مسائل پہ آواز اٹھا رہا ہوں میں اور میری جماعت. ہم کوئی سیاست نہیں کر رہے، یہ انسانی مسئلہ بن چکا ہے. اب 500 بلڈنگیں گرانا، شادی ہال جہاں شادیاں ہونے جا رہی ہیں ان کو ختم کر دینا ایک دم ود ان نو ٹائم، یہ سلوشن نہیں ہے. وسیم اختر نے کہا کہ سندھ حکومت 500 عمارتوں کو مسمار کرنے کے احکامات کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل داخل کرے اور ان کو ریگولائز کیا جائے. کراچی کے عوام پریشان ہیں، شادی ہالوں کو توڑنے سے تقریبات کرنے والوں کی مشکلات بڑھ رہی ہیں. جسٹس صاحب سے سپریم کورٹ کے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ایشو کو
ریویو کریں، کیونکہ یہ انسانی مسئلہ بن چکا ہے. اتنی بڑی ڈیمولیشن ہو نہیں سکتی، پاسبل نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن بن سکتی ہے. لوگوں کی خون پسینے کی کمائی ہے، وہ جس نے بلڈر نے بنایا وہ 3 دفعہ بیچ کے جا چکا ہے. اب تھرڈ پارٹی انٹرسٹ ہے، اس کی خون پسینے کی کمائی کو ہم کیسے گرا سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کام کے ایم سی جہاں تک میئر کا تعلق ہے ہم نہیں کریں گے یہ کام. خالد مقبول صدیقی نے کہا شہر سے لوٹ کا مال سمجھ کر باہر لے جایا گیا. شہر میں کے ایم سی کی 15,000 ایکڑ اراضی پر قبضہ کیا گیا. سارا آپریشن شہری علاقوں اور مہاجر آبادیوں کے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ جس طرح کراچی کی زمینوں کو پر قبضہ کرنے، بیچنے کا ایک مذموم منصوبہ بنایا گیا تھا، آپ اس پہ بھی توجہ دیجیے. ہم ہر طرح کے تجاوزات کے خلاف ہیں، لیکن سندھ کے شہری علاقوں اور مہاجروں کے حقوق پر جو انکروچ کیا گیا ہے، اس انکروچمنٹ کو بھی دیکھیے. سندھ کے کسی پاکستان کے کسی صوبے میں شہری اور دیہی کی بنیاد پر کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہے، سندھ میں لگایا گیا. یہ بھی ہمارے حقوق پر کو انکروچ کیا گیا ہے. پھر یہ بھی ہمارا ایک مطالبہ ہے موجودہ حکومت سے کہ سپریم کورٹ کے زیر نگرانی ایک کمیٹی بنائی جائے کہ جو دیکھے کہ 40 سال کے کوٹے میں جو 40% سندھ کے شہری علاقوں کا تھا وہ بھی انہیں ملا ہے یا نہیں ملا. خالد مقبول صدیقی نے ارکان اسمبلی پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی ہے جو قانونی مدد فراہم کرے گی. انہوں نے کہا کہ چائنا کٹنگ شہر میں 10% بھی نہیں ہے، جس پر ہم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں. ہم کراچی کی عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے.